السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس چینل پر قرآن مجید تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سکھایا جاتا ہے۔ جو بہن بھائی گھر بیٹھے قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ اس میں شامل ہو جائے۔ انشاءاللہ مکمل قرآن مجید تجوید کے ساتھ سکھایا جائے گا۔ ہمارا سبق چل رہا ہے سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 2، آیت نمبر 236۔ تو آیت نمبر 236 سے آج کا سبق ہم نے سیکھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن۔ لام الف زبر لا، نون الف زبر نا۔ الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے حروف مدہ الف کی وجہ سے۔ ہا گلے کے درمیان سے زور لگا کر ہا کو نکالیں گے۔ ہا زبر ہا، لا جناح علیکم، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لینیہ ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ کھینچنا نہیں ہے، کاف کو باریک کرنا ہے۔ نون ساکن کے بعد طا ہے، حروف اخفا ہے، یہاں آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے، طا کو موٹا کرنا ہے، لام کے ساتھ پلس کرنا ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، سختی کریں گے، دبائیں گے، لام کو آگے قاف کے ساتھ ملانا ہے، بڑا قاف ہے، نقطوں والا موٹا کرنا ہے، قاف ساکن ہے، قلقلہ کریں گے قاف پر، میم کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے ایلیمنٹ میں کھینچنا ہے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے نرمی کے ساتھ، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، غاد کو موٹا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہ چشمے والی گول ہا ہے، صرف منہ سے ہوا نکالنے کی طرف پڑھیں گے، ہا کو نون کے ساتھ پلس کریں گے، ملائیں گے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، غاد کو موٹا کرنا ہے، آگے تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کے اوپر تشدید ہے، آگے تا کے اوپر تشدید ہے، تا میں سختی کریں گے، دبائیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره۔ اس یا کو نہیں پڑھیں گے، لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے پیش کی وجہ سے، لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے، قاف پر قلقلہ کریں گے، قاف ساکن ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، اس قاف کو موٹا کریں گے، بڑا قاف ہے نقطوں والا، را کے اوپر پیش ہے، را کو موٹا کرنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے۔ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف۔ تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، را کو موٹا کرنا ہے، را کے اوپر پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو فا کو ساکن کریں گے۔ متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ قاف زبر حق، قاف دو زبر قن، قاف کو موٹا کرنا ہے، قاف میں سختی کریں گے، تنوین کے بعد عین ہے، حروف حلقی ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، علل میم ہا پیش محسین زیسی محسین یا زینی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ آیت نمبر 236 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ۔ نون ساکن کے بعد طوا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، طوا کو موٹا کرنا ہے، قاف پر قلقلہ کریں گے، موٹا کریں گے قاف کو۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہیں، حروف مدہ واو ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ نون ساکن کے بعد قاف ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے۔ با ساکن ہے، با پر قلقلہ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، نون مشدد پر غنہ کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، دال پر قلقلہ کریں گے، را کو موٹا کرنا ہے، زبر کی وجہ سے غاد کے ساتھ پلس کرنا ہے، ملانا ہے، غاد کو موٹا کرنا ہے، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، غاد کو موٹا کرنا ہے، تنوین کے بعد فا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، صاد کو موٹا کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، حروف مدہ الف کی وجہ سے، را کو موٹا کرنا ہے، زبر کی وجہ سے، غاد کے ساتھ پلس کریں گے، ملائیں گے، ساکن کی وجہ سے غاد کو موٹا کرنا ہے، اسلام میں سختی کریں گے، دبائیں گے، نون ساکن کے بعد یا ہے تو نون کا یا میں ادغام کریں گے، یہاں پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، قلقلہ کریں گے قاف پر، تا کو نون کے ساتھ ملائیں گے، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، الف سے پہلے زبر ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کریں گے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى۔ نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، قاف ساکن ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، قلقلہ کریں گے قاف پر، را کو موٹا کرنا ہے، زبر کی وجہ سے، تا میں سختی کریں گے، دبائیں گے، قاف کو موٹا کرنا ہے، قلقلہ کریں گے، واو کے اوپر کڑا زبر ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، اس یا کو یہاں پر نہیں پڑھیں گے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، نون ساکن کے بعد سین ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، واو کو لام کے ساتھ ملانا ہے، غاد کو موٹا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین یا ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے نرمی کے ساتھ۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، صاد کو موٹا کرنا ہے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو را کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ آیت نمبر 237 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، ہا کڑا زبر ہا ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، فا زیر فی، حافظ غاد واو پہ غو، واو کو موٹا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، لام کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، صاد کے اوپر تشدید ہے، صاد کو موٹا کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، واو کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، موٹا کرنا ہے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر اس واو کو نہیں پڑھیں گے، تا کو لام کے ساتھ ملانا ہے، واو کو سین کے ساتھ ملانا ہے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے، توا کے اوپر کھڑا زبر ہے، توا کو موٹا کرنا ہے، یہ بڑی تا ہے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، اس یا کو نہیں پڑھیں گے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی،
وقوموا للہ قانتین، قاف کو موٹا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، حروف مدہ واو کی وجہ سے اس کو کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، لفظ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے، لفظ اللہ کے نام کو باریک کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے، بڑا قاف ہے، نقطہ والا، کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ آیت نمبر 238 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نون ساکن کے بعد خا ہے، حروف حلقی ہے، تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، خا کو موٹا کرنا ہے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، را کو موٹا کرنا ہے پیش کی وجہ سے، کاف کو باریک کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو دو زبر کی تنوین کو الف سے تبدیل کرنا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ذال ہے، ذال کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، یہ مد ہے، اس کو تھوڑا کھینچنا ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، فا کو ذال کے ساتھ ملانا ہے، فا ذال زبر فز، کاف پیش کو، فز کو، کاف کو باریک کرنا ہے، را کو لام کے ساتھ ملائیں گے، را کے اوپر پیش ہے، را کو موٹا کرنا ہے، اس واو اور الف کو نہیں پڑھیں گے، لفظ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، عین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر تشدید ہے، میم ساکن کے بعد اگلی میم مشدد ہے تو میم کا میم میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر، ان دونوں کو کھینچنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 239 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، واو لام زبر واللام زبر لا، لام میں سختی کریں گے، ذال یا زیر، زی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، فا میں سختی کریں گے، تشدید ہے یہاں پر، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، کھینچنا نہیں ہے، نون ساکن کے بعد کاف ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے، را کو موٹا کرنا ہے پیش کی وجہ سے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تنوین کے بعد واو کے اوپر تشدید ہے تو جیم کو واو کے ساتھ ملائیں گے، صاد کو یا کے ساتھ ملائیں گے، تا کو لام کے ساتھ ملانا ہے تشدید کی وجہ سے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، میم ساکن ہے، اس کے بعد اگلی میم مشدد ہے تو میم کا میم میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ، یہاں پر ادغام اور غنہ کا قاعدہ جاری ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین واو ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے، کھینچنا نہیں ہے، غین کو موٹا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین یا ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کرنا ہے، حمزہ کو خا کے ساتھ ملائیں گے، خا کو موٹا کرنا ہے، را کو موٹا کرنا ہے، زبر کی وجہ سے الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو جیم کو ساکن کریں گے، جیم پر قلقلہ کریں گے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، نون ساکن کے بعد خا ہے، حروف حلقی ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کرنا ہے، را کو جیم کے ساتھ ملائیں گے، پلس کریں گے، جیم ساکن ہے، قلقلہ کریں گے جیم پر، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، حروف لین یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے،
یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، اس کو کھینچنا ہے۔ نون ساکن کے بعد فا ہے، حروف اخفا ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سین کو باریک کرنا ہے۔ نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ نون ساکن کے بعد میم مشدد ہے تو نون کا میم میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ۔ را کے اوپر پیش ہے، را کو موٹا کرنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو فا کو ساکن کریں گے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے۔ زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے۔ تنوین کے بعد ہا ہے، حروف حلقے ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے۔ کاف کو باریک کرنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو میم کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آیت نمبر 240 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، لام کو لام کے ساتھ ملائیں گے، پلس کریں گے، طوا کو موٹا کرنا ہے، یہ بڑی تا ہے، آگے لام کے اوپر تشدید ہے تو طوا کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام میں سختی کریں گے۔ قاف ہے نقطہ والا، اس کو موٹا کرنا ہے، بڑا قاف ہے، کڑا زبر ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، تا کو باریک کرنا ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، حروف مدہ الف کی وجہ سے۔ عین کے اوپر دو پیش تنوین ہے، تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے، را کو موٹا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو فا کو ساکن کریں گے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ حق قاف زبر حق، قاف دو زبر قن، قاف میں سختی کریں گے، دبائیں گے تشدید کی وجہ سے، قاف کو موٹا کرنا ہے۔ دو زبر تنوین ہے، تنوین کے بعد عین ہے، حروف حلقی ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے۔ لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے، تا میں سختی کریں گے، دبائیں گے تشدید ہے، تا کے اوپر قاف کو موٹا کرنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ آیت نمبر 241 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ کاف زبر کا، اس کو باریک کرنا ہے، بغیر نقطہ والا کاف ہے، چھوٹا کاف، زال کڑا زبر دا، زال کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، کڑا زبر ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کاف کو باریک کرنا ہے، اس یا میں سختی کریں گے، دبائیں گے تشدید کی وجہ سے۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے، کڑا زبر ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، کڑی زیر ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، لام میں سختی کریں گے، دبائیں گے، کاف کو باریک کرنا ہے، اس قاف کو موٹا کرنا ہے، بڑا قاف ہے نقطوں والا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ آیت نمبر 242 مکمل ہو گئی، یہاں پر رکوع مکمل ہوا۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔